فذكر السلام إنما علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے دور میں ہم جو چیز سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا یہ موبائل فون۔ آج کل بچہ بچہ سوشل میڈیا کو جانتا ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، اور واٹس ایپ پر ہم اپنے موبائل کے کیمرے سے فوٹو کھینچتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ پر ہم سینڈ کر دیتے ہیں کسی دوسرے موبائل پر، وہ سینکڑوں کلومیٹر پر ہو یا ہزاروں کلومیٹر پر ہم سے دور ہو۔ یہ امیج جو ہے ہم جانتے ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے موبائل سے یہ نکل کر کے ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے اور پہنچتی ہے اس دوسرے کے پاس، جس کے پاس ہم بھیجتے ہیں اس دوسرے موبائل پر پہنچتی ہے جسے ہم بھیجتے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ ہمارے موبائل کی جو امیج ہوتی ہے، جو ہمارے موبائل کے اندر ہوتی ہے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ سفر بھی کرتی ہے۔ وہ کس شکل میں سفر کرتی ہے؟ ریڈیو ویوز کی شکل میں وہ ہمارے موبائل سے نکلتی ہے اور لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرتی ہے، اور جو موبائل کمپنیز کے جو ٹاور ہیں وہ اس کو ایگزوسفیئر تک پہنچاتے ہیں۔ زمین کی جو پرتیں ہیں، ایٹماسفیئر کی 5 پرتیں ہیں، ایگزوسفیئر تک اس کو پہنچاتی ہے، اور وہ اس کو جو ہے اس کو ٹریول کراتی ہے، اور جس نمبر پہ ہم بھیجتے ہیں اس روٹ سے سفر کر کے وہ اس موبائل تک پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے وہ امیج ہو چیز کی میں مثال دے رہا ہوں، اس کو اگر غور سے سمجھیں گے اس مثال کو، تو یہ آگے کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی ویڈیو میں۔ جب ہم یہ ٹریول کرتی ہے تو اس کا جو سفر ہے وہ ہم سے غائب ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، وہ کس طرح سے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو چیزیں جن ذریعوں سے وہ سفر کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا دیے تھے جب کائنات بنائی ہے، جب یہ زمین، ہمارا گلوب جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر وہ ساری فیسلٹیز اس وقت سے موجود تھی۔ لاکھوں سال کی انسان کی تہذیب کے بعد آج 21ویں صدی میں انسان ان کو پہچان پایا ہے، ان کو سائنس جو ہے ڈیٹیکٹ کر پائی ہے کہ ہم ریڈیو ویوز کے ذریعے لائٹ کی سپیڈ کا استعمال کر کے، ہم ایگزوسفیئر کا استعمال کر کے ہم اپنے جو ہے امیجز، ان چیزوں کو، اپنے میسیجز جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم آج پہچان پائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دی تھی، ریڈیو ویوز بھی بنا دی تھی، لائٹ کی سپیڈز بھی جب کائنات بنی ہے تب سے بنی ہے، اور یہ کہ جو ایٹماسفیئر ہے، اس کی جو پرتیں ہیں وہ بھی تب سے بنی ہیں جب سے جو ہے یہ گلوب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن اس کو ہم آج پہچان پائے ہیں۔ اسی طرح سے اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایسی اور بھی چیزیں ہیں جن کو ابھی تک ہم نہیں پہچان پائے ہیں، جن کو انسان ابھی تک نہیں جان پایا ہے، جن کو سائنس ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں کر پائی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، ایسی اور بھی چیزیں ہیں، اور بہت ہیں۔ ایسی ایک پورا عالم ہے جس کو ہم ابھی تک نہیں جان پائے ہیں، ابھی تک نہیں پہچان پائے ہیں۔ انبیاء کرام نے، نبیوں نے ہمیں ان کی خبر دی ہے۔ ان میں سے ایک ہے انسان کے برزخی زندگی۔ جب انسان دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، انسان، کسی کو موت آتی ہے، وہ انتقال کرتا ہے، تو وہ اپنی اس مادی حیات سے برزخی حیات میں منتقل ہو جاتا ہے۔ مادی حیات سے، یہ جو ہماری دنیا کی فزیکل لائف ہے، اس لائف سے منتقل ہو کر کے وہ برزخی حیات میں چلا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ پرسوں جو ہے میں ایک جنازے میں شرکت کی میری، تو میں نے یہ وہاں پر دیکھا ہے، ایک لوگوں کی ایک غلطی میں نے دیکھی ہے کہ وہ اکثر لوگ جو ہے اپنے کام کو چھوڑ کر کے فرشتوں کے کام کو انجام دے رہے تھے، کہ میت کو، قبر کو اچھی طرح بنانا ہے، میت کو کس طرح بٹھانا ہے، میت کو جو ہے کس طرح لٹانا ہے، اور وہ جو ہے وہ فرشتے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے۔ اس طرح کی چرچا بھی ہو رہی تھی، اور لوگ آپس میں کافی بحث کر رہے تھے۔ اصل جو ہے اس کی جو اس وقت جو اصل زندگی ہے، اصل لائف جو اس میت کی ہے، وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ جو احادیث پر ہم غور کرتے ہیں، جو قبر کی زندگی کے بارے میں جو احادیث ہیں، ان پر جب ہم غور کریں گے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بیت رہا ہے وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ جس طرح یہ امیج ہماری موبائل سے نکل کر کے ٹریول کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، اور اس کا وہ سفر جو ہے ہماری آنکھوں سے غائب ہے، اسی طرح سے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت اس میت کی جو حیات ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اب ہمارا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو میت ہے، یہ جو جنازہ ہے، اس کو ادب کے ساتھ میں، کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کو مٹی کے حوالے کر دینا ہے، سپرد خاک کر دینا ہے، مٹی کے حوالے اس کو کرنا ہے، اور ادب کے ساتھ میں کرنا ہے تاکہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ اور جیسا کہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، قبر میں کوئی مٹی نہ گر جائے، میت کے اوپر مٹی نہ گر جائے، یا کچھ
जो है उसके बैठने के लिए जगह छोड़ी जाए, कब्र को लिपा पोता जाए, इन चीज़ों से कतई उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ना ही वो जो ज़िंदगी उसकी हम देख रहे हैं वो उस वक्त वो हमारे सामने जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक ख्वाब की मानिंद है। असल उसकी ज़िंदगी उस वक्त बरज़ख में है, और उस वक्त अगर उसको कोई चीज़ फ़ायदा पहुंचाने वाली है वो सिर्फ ये है कि अल्लाह का ज़िक्र और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत, वो उसको उस बरज़खी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचा सकती है। उस वक्त जो सामने है उसमें उससे उसको कतई कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और उस वक्त बहस करना और आपस में शोर शराबा करना, ये चीज़ें फ़ायदे की नहीं है, ये चीज़ें कतई नुकसान की हैं। उस वक्त सिर्फ फ़ायदा ये है कि अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसको अदब के साथ हमने उसको मिट्टी ही के हवाले करना है, मिट्टी के सुपुर्द करना है, सुपुर्द खाक करना होता है। और सिर्फ ये है कि उसकी बेहुरमती ना हो मैयत की, इसके अलावा और हम उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, और वो उसकी बरज़खी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं कि हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, ईसाले सवाब करें, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं हम यही चीज़, इस वक्त हमारे हाथ में सिर्फ यही चीज़ें हैं। और देखने में आता है अक्सर लोग बहुत बहस कर रहे होते हैं, किस तरह दफन करना है, किस तरह बिठाना, किस तरह लिटाना, ये करना वो करना। इन चीज़ों से ये उस वक्त जो है वो उस पर बीत नहीं रही, असल उस पर जो बीत रही है वो बरज़खी ज़िंदगी में बीत रही है। और वो सब कुछ हो रहा है जैसे कि ये हमारे मोबाइल की इमेज हमारे सामने है, इसी तरह से ये जो असल है, ये जो हमारे सामने है, ये वो है जो जा चुकी है, वो हमारे सामने नहीं है, वो हमारी आंखों के सामने नहीं है। और लेकिन वो सब कुछ बीत रहा है उस पर जो कि कब्र, जो कि अहादीस के अंदर बताया है, वो सब कुछ हो रहा है और वहीं पर हो रहा है। बस सिर्फ ये है कि बरज़ख जिसके माने पर्दे के हैं वो हमारी आंखों के सामने एक पर्दा है, हम नहीं देख पा रहे। और ये एक मैंने मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं बिल्कुल हूबहू और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हो। वो सिर्फ वही पहचान सकता है, वही समझ सकता है जिस पर बीत रही है, वही जान सकता है। वो हमने उसको नहीं देखा है, हम उसको नहीं जान सकते। हम सिर्फ हम अंबिया कराम की जो खबरें हैं, अंबिया कराम ने जो हमें बताया है, हम सिर्फ उन्हीं पर यकीन करते हैं, उन्हीं पर ईमान रखते हैं। और हम उसकी असल को अभी नहीं समझ सकते और ना अभी किसी ने समझा है, लेकिन ये बिल्कुल यकीनी है और इस पर हमारा मुकम्मल ईमान है।